وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترم مصلیان کرام، 14ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے میں خواتین حضرات سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کی شکایت آئی ہے کہ کچھ لوگ جو پیچھے ہوتی ہیں بہت زیادہ ہنستی ہیں، جس سے آگے والوں کو نماز پڑھنے میں بہت دقت پیش آتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں بٹورنے کا مہینہ ہے، اس کو جمع کرنے کا مہینہ ہے. آپ یہاں پر آئیں تو مسجد کا احترام کریں، نماز پڑھیں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور دوسرے لوگوں کو نماز جو پڑھتی ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں. اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین کافروں کو عذاب دے گا، ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اور مومنوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا، تو کافر یہ تمنا کریں گے، یہ سوچیں گے اور کہیں گے کاش میں بھی مسلمان ہو جاتا، میں بھی ایمان لے آتا تو آج مجھے یہ عذاب نہ چکھنا پڑتا. تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کہنا چاہتا ہے جو کچھ کرنا اس دنیا کے اندر کرو، یہاں سے جانے کے بعد پھر پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، کہ تین لوگوں کے بارے میں ایسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں گی، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ بدبخت ہے. سب سے پہلی چیز وہ انسان جو ہمیشہ کھاتا رہتا ہے، اور دوسرا جو ہمیشہ انجوائے کرتا ہے، ہمیشہ لہو و لعب میں مگن رہتا ہے، اور تیسرا انسان وہ جو اپنے مستقبل کے پلان میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انسان بدبخت ہے. مگر اگر وہ انسان آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مستقبل کی تیاری کرتا ہے، تو یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز حرام نہیں ہے. ایسے اعمال وہ کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے تین نقطہ سامنے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی، لیکن اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لی ہے. اگر دیکھیں جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں اس کے اندر ان کے علماء نے، ان کے اکابرین نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی ہیں. آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العالمین کی بات کون سی ہے اور ان کے علماء کی بات کون سی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے اندر اب انحراف نہیں ہو سکتا ہے، اس کتاب کے اندر اب تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اس سے اعراض کر سکتے ہیں، ماننے والے اعراض کر سکتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اور تیسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مسلمانوں کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے. اگر مسلمان اس کتاب سے جڑے رہیں گے تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اگر اس کتاب کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائیں گے اور مرنے کے بعد آخرت کے بھی اندر اس سے خسارہ اٹھائیں گے. اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمام خزانے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کے پاس تمام خزانے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین کے پاس تمام خزانے ہیں، بیٹا دینے والا اللہ رب العالمین، بیٹیاں دینے والا اللہ رب العالمین، مال و دولت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تمام چیزیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ جب ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس مل رہی ہیں
تو تم باباؤں اور پیروں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ ساری چیزیں اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو کچھ لکھ دی ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ انسان چاہے جتنا ہاتھ پیر چلا لے، چاہے جتنا کوشش کر لے، جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کو دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابلیس کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ اب ابلیس نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے۔ آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور جب مٹی کو اوپر اچھالا جائے تو وہ پھر نیچے آتی ہے۔ لہٰذا آگ مٹی سے غالب ہے، لہٰذا میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوا، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے یہ تکبر کیا، لیکن اس نے یہ چیز جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تھی اس کو اس نے پیش نظر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ نے دو فضیلتیں آدم علیہ السلام کی بیان کی کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا، من روحی، اپنی روح کو پھونکا۔ ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ابلیس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونکی، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح کو آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی۔ یہ دو فضیلتیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور یہ بتایا کہ جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کی بات کہی گئی وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے، دو فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسی وجہ سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر فرشتوں کی شیطان کی بات چل رہی ہے، ابلیس کی بات چل رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو نیک بندے، ابلیس نے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے جو نیک بندے ہوں گے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ جتنا زیادہ عبودیت میں آگے بڑھے گا اتنا زیادہ وہ شیطان کے مکر اور شیطان کے چال سے دور ہوتا جائے گا۔ جتنا وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں بڑھتا ہوا جائے گا، عبودیت میں جتنا آگے چلتا جائے گا اتنا وہ شیطان کے چال سے دور ہوتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ، شیطان کی جو سب سے بڑی چال ہے وہ گناہوں کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فلم کو لے لیجئے، فلم کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو حقیقت پر مبنی ہو، چاہے وہ رشتے کا معاملہ ہو، بیوی جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ بھی حقیقت پر نہیں ہوتی، بہن اور بیٹے اور اسے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے جو اس کے اندر کیے جاتے ہیں وہ بھی حقیقت پر نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس فلم کے ذریعے سے کتنے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں اور لوگ اس کی طرف کتنا زیادہ مائل ہو کر اس کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ شیطان یہاں پر اس چیز کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، لہٰذا غلط چیزیں اور جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے لوگوں کو حقیقت لگنے لگی اور لوگ ان کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز کہی کہ انسان دنیا کے اندر جتنا زیادہ چاہے لگژری زندگی گزار لے، چاہے جتنا چاہے لگزریس زندگی گزارے، لیکن دو چیزوں کا خطرہ اسے ضرور رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسے بوریت ہونے لگتی ہے، بوریت محسوس کرنے لگتا ہے دنیاوی نعمتوں کے اندر، اور دوسری چیز اس کو اس بات کا ڈر ہوتی ہے کہ یہ نعمت کہیں مجھ سے چھن نہ جائے۔ یہ دو خطرے انسان کو ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، یہ نعمتیں مجھ سے چھین لے، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر یہ نعمتیں مجھ سے چھین لے، یہ دو خطرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے اندر آ جاؤ، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، کہ دنیا کی جنت کے اندر نہ تو تمہیں بوریت محسوس ہوگی، محسوس تو چھوڑ دو، تمہارے قریب بوریت آئے گی بھی نہیں، تمہیں بوریت چھوئے گی بھی نہیں، اور وہ ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تم اس سے کبھی نکالے نہیں جانے والے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، دو آیتوں کا تذکرہ کیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دو ان آیتوں کے پاس سے گزرے تو وہ بہت ہی زیادہ رونے لگے، وہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے تھے بیٹھا کر،
تو طالب علموں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کیوں رونے لگے؟ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ رحمت کا اور مغفرت کا کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اور جب عذاب کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ عَذَابِي، عذاب کہا جیسے مثال کے طور پر قلم ہے، قلم کے سلسلے میں کوئی کہے کہ یہ میری قلم ہے، تو قلم کی ملکیت وہ رکھتا ہے، وہ قلم کا مالک ہے، قلم کا وہ مالک ہے، قلم اس کی ملکیت میں آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب جو ہے وہ میری ملکیت ہے، میں عذاب کا مالک ہوں۔ لیکن جب رحمت کی بات آئی، مغفرت کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنا رحیم ہے اللہ رب العالمین۔ یہ ساری باتیں سوچ کر اگر انسان اللہ رب العالمین سے محبت نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے بالکل خالی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے اور وہ کہنے لگے کہ اس دنیا کے اندر میری مصیبت اور پریشانی کوئی دور ہی نہیں کر سکتا، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی قدرت کا انکار کر دے تو سمجھ لیجئے وہ انسان گمراہ ہے، وہ انسان ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ میں نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، مثانی جو ڈبل ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا کہ 7 آیتیں دی گئی جو ڈبل ہیں، یعنی اس کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ 7 آیتیں ہیں، 14 معنی، 14 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی سورہ فاتحہ کے اندر۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا اسم جلال ہے، یہاں پر اللہ کا نام سن کر انسان ڈر گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رب العالمین، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، یہاں پر انسان کو ایک امید پیدا ہوئی، اللہ کا نام سن کر انسان ڈرا، رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کہا ایک امید پیدا ہوئی، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے، دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے الرحمن الرحیم ہے، کہ رحمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کافر اور مسلمان سب پر رحمت کرتا ہے۔ بارش نازل ہوئی، تمام لوگوں کے اوپر بارش نازل ہوئی، دھوپ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر۔ اور رحیم جو ہے وہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں پر رحم کرے گا، مومنوں پر رحم کرے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو رحمت ہے یہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے، تو یہ یہاں پر بھی 2 بات آئی نا۔ اسی طریقے سے ہر آیت کے اندر 2 بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، اس لیے سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے 7 من المثانی کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو، کسی کے دل کے اندر تنگی پیدا ہو، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ اگر کسی کے دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ رب العالمین کا تسبیح بیان کرے۔ سب سے بہترین تسبیح کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر سب سے آخر میں بیان کیے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری کا اختتام اس پر کیے ہیں۔ یہ سب سے بہترین تسبیح ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر کوئی بے چینی پیدا ہو تو وہ تسبیح بیان کرے، اور دوسرا یہ وہ نماز پڑھنے لگے، نماز کے اندر آئے، نماز کے لیے آئے، اس کے دل کے اندر جو بے چینی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب بے چینی پیدا ہوتی تھی تو وہ فوراً نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد بہت ہی اہم بات، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، کیا کہیں گے آپ؟ ہر چیز کا علم موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ نہیں ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے قرآن کے اندر۔ وہ تو تفصیل کے لیے حدیث کو لیا جاتا ہے نا، سمجھنے کے لیے۔ جیسے جنازے کی بات ہے تو جنازے کی نماز کیسے ادا کی جائے، اس کی تفصیلی ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز، ایسے ایک عالم جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، تو سامعین میں سے ایک آدمی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو یہ بتائیے قرآن کے اندر پیاز کے بھاؤ کا تذکرہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں نا کیسے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہے، کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ تو جو پوچھنے والے تھے انہوں نے کہا میں پوچھا ہوں قرآن سے، تو آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، قرآن سے بتائیے۔ انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں، قرآن ہی میں ہے، اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر آپ نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں علم ہے، اور قرآن نے کہا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو جو علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے۔ آیا کہ نہیں آیا؟ میرے پاس پیاز کے بھاؤ کا علم نہیں ہے، میں نے پوچھا، جاننے والوں سے پوچھا۔ اسی طریقے سے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کے اندر جو آج کل بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مرسڈیز ہیں، BMW، بڑی بڑی کاریں ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوا زینہ ویخلق ما لا تعلمون، کہ تم سواریوں کے لیے گھوڑے کا، گدھے کا اور خچر کا استعمال کرتے ہو اور اس سے زینت اختیار کرتے ہو، اور اس کے اندر اور اللہ ایسے قیامت تک ایسے آنے والی بھی گاڑیاں ہیں جس کے بارے میں تم علم نہیں رکھ سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی سواریوں کو پیدا کرنے والا ہے جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ان سواریوں کے کا تذکرہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا۔ قیامت تک جتنی بھی سواریاں آئیں گی سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جملے کے اندر کر دیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخری بات میں اپنی بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے، جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لوگ بیٹیوں کو دیکھ کر نفرت کرتے تھے اور بیٹیوں کو ایک منحوس کی چیز سمجھتے، منحوسیت سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا يُبَشِّرُ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب زمانے جاہلیت میں لوگ ہوتا تھا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو لوگ انتظار کرتے تھے، اگر بیٹی کی بات آتی تھی تو ان کا چہرہ کالا ہو جایا کرتا تھا، وہ نفرت کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹیوں کو بشرا کہا ہے، بیٹیاں بشارت ہیں، خوشخبری ہیں۔ اگر کوئی انسان بیٹی کے پیدائش پر نفرت کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر کڑھن پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر وہ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بشارت پر انکار کرے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی تو وہ بشارت کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کی سب سے بہترین سامان، بہترین چیز کوئی ہے تو وہ نیک بیوی ہے، بہترین بیوی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیویاں جو ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں وہ نیک بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں پر کوئی رشتہ ملے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بہترین رشتہ دے کے، اگر نیک بیوی ہے تو فوراً اس سے نکاح کا پیغام بھیجیں اور اس سے شادی کر لیں۔ اور اسی طریقے سے بیٹے کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں کہا گیا، ان کے بارے میں دو چیزیں دیکھیں، ایک ان کا اخلاق اور دوسری چیز ان کا دین۔ اگر اخلاق اور دینداری پائی جاتی ہے تو لڑکوں سے، اگر لڑکیاں تو وہ بھی پیغام بھیجا کر ان سے شادی کر لیں۔ ایک یہاں پر جو بددین ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ان کی بات میں بیان کرتا ہوں۔ ایک شادی ہوئی، وہاں پر لڑکے اور لڑکی جو تھے دونوں بددین تھے۔ اب شادی ہو گئی، گھر کے اندر دلہن آ گئی، لڑکا جو تھا وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس نے اپنی جو بیوی تھی اس کی تعریف شروع کر دی، تم میری چاندنی ہو، تم میری شبنم ہو، تم میری گلاب ہو، جو بھی تعریف تھی اس نے شروع کر دی۔ جب لڑکے نے اپنی تعریف ختم کی، لڑکی جو تھی اس نے اپنے شوہر کی تعریف شروع کی۔ اس نے کہا تم میرے آفتاب ہو، مہتاب ہو، عرفان ہو، اس نے یہ تعریف کی۔ مطلب لڑکے نے تو تعریف کی اس کی، لیکن لڑکی جو تھی وہ یہ سمجھی کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کا تذکرہ کیا ہے، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا تذکرہ اس کے سامنے کر دیا کہ تم میرے مہتاب ہو، آفتاب ہو، عرفان ہو وغیرہ۔ تو بات پھر جب پتہ چلی کہ اس نے اپنے گرل فرینڈ کا تذکرہ کیا ہے، بات طلاق پر آ کر ختم ہوئی، دونوں کا طلاق ہو گیا۔ تو جہاں پر بددینی ہوتی ہے وہاں پر یہی مسئلے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر وہ گھر نہیں چل سکتا ہے۔
لہٰذا جب بھی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ دو چیزیں، لڑکی ہو یا لڑکے، یہ دو چیزیں وہ دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّا كَفَيْنَاكَ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو آج اگر دیکھا جائے معاشرے آج ہندوستان کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیچو بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر تو کبھی 3 طلاق کے نام پر، یہ سارے مسئلے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ لِلْمُسْتَهْزِئِينَ کہ میں مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانے والے، صحابہ کرام کا مذاق اڑانے والے لوگ بہت تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا خاتمہ کر دیا، ان کو ختم کر دیا، ان کا مسلمانوں کے ذریعے سے قتل کرا کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر تمہارے نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہارے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم پریشان مت ہو، اللہ رب العالمین مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔